جس بزم کے صدر محفل اور میر کارواں جناب محترم پروفیسر مسعود اختر صاحب اور حسب منشا اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ احباب گرامی، 2.25 گھنٹے سے آپ تشریف فرما ہے، بہت طویل وقت گزر چکا ہے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں حاضری قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اپنی شان کے لائق بہترین اجر عطا فرمائے۔ خصوصی شکریہ اس سارے شکریہ کے برابر مجموعی طور پہ برادر مکرم جناب پروفیسر زبیر نقشبندی صاحب کا۔ یہ اتنا جتن کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ سارا ان کا کریڈٹ ہے۔ مختصراً اب گنجائش کوئی نہیں ہے، لیکن تعمیل کے لیے ایک جو کنڈکٹ پورا ہوتا ہے محفل کا، اسے پورا نگ پورا کرنے کے سمجھیں۔ آپ سارے ماشاءاللہ نقطہ رس، نقطہ شناس، نقطہ سمجھ بیٹھے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پک کر لیں گے ظاہر ہے جلدی۔ تو میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے یہ سارا جو کچھ سنا ہے اس میں بڑا حصہ ان کے کلام کا آپ نے سماعت فرمایا، تو اس میں جو فصاحت و بلاغت، فکری فنی خوبیاں، معنوی خوبیاں تھیں، وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں۔ وہ ہمہ جہت شخصیت تھے۔ نعت گو کا پہلو آپ کے سامنے آیا۔ آپ میں وہ احباب موجود ہیں جنہوں نے ان کی نعت خوانی مترنم سنی ہوئی ہے، تو اعلیٰ درجے کے نعت خوان اور عالم دین بھی ساتھ تھے۔ صرف جو درس آخری جو دورہ حدیث شریف ہے اس کے علاوہ مکمل درس نظامی کے تعلیم یافتہ تھے۔ اچھا، یہ شخصی خوبیاں تو وہ ہیں جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پروفائل بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایک عقیدہ مسلمانوں میں مسلمہ ہے جو ایصال ثواب نہیں بھی مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ اعمال کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ تو یہاں 2-3 لوگ تو میں آپ کو یہاں بتا دوں جو مفتی صاحب کا صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک تو مثال میں خود ہوں کہ ملک ہیجمدان سے کچھ بھی جو وارد ہوتا ہے وہ سارا انہی کا تسلسل ہے۔ زبیر نقشبندی صاحب انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ اس محفل کی مناسبت سے اور بھی بہت سارے شاگرد اور بہت سارے تربیت یافتگان ہیں، لیکن اس محفل کی مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں علی شیر اختر مرزا صاحب، وہ بھی A to Z نعت کے حوالے سے مفتی صاحب کے تربیت یافتہ ہیں اور بڑے اچھے پلیٹ فارم پہ، بڑی اچھی جگہوں پہ وہ نعت خوانی کرتے ہیں اور بڑی مہذب نعت خوانی کرتے ہیں۔ آج کی محفل الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہا جائے، جزاک اللہ۔ اس میں نعت خوانی کے سارے ہی رنگ ہم نے دیکھے ہیں۔ اس میں تدریسی اکیڈمک مہذب نعت خوانی، اس سے آپ آغاز کر لیں، اس کے بعد عوامی رنگ، اس کے بعد استغاثہ، سوز، درد، اس کا رنگ، اور جو کسر ایک تھی وہ راگ داری، روح داری، اس کی بھی پوری ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب افراد آپ خود منطبق کرتے جائیں، میں نے عرض کر دیا ہے، بزرگوں کا رنگ بھی ہمیں ملا، ہر طرح کا رنگ، بڑی جامع محفل ہو گئی۔ تو میں نے جو واجب ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ میں نے صرف آیت مبالغہ کا بھی ایک ٹکڑا وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے بات مبالغہ تک پہنچ گئی، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ آخری سٹیج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ تم لے آؤ اپنے بیٹے اور ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹے۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو آخری صاحبزادے تھے وہ ہم عمر تھے امام حسین علیہ السلام، اور وہی آئی، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صاحبزادہ رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے، اور روایت میں ہے کہ ایک زانو پہ اس وقت امام حسین تھے، دوسرے پہ حضرت ابراہیم تھے۔ تو حضور نے جو صلبی ظاہری طور پہ جو صاحبزادہ تھا وہ قربان کر دیا امام حسین میں، اور وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، امام حسین کی حیات ظاہری میں اضافہ ہوا۔ تو از روئے آیت جب بیٹوں کو جانا تھا تو نبی کا ظاہری بیٹا دنیا میں کرۂ ارضی پہ زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ تو لوگوں میں یہ سوال اٹھا کہ دیکھیں اب بیٹا بن کے کون جاتا ہے۔ اگلی صبح جب مبالغہ کے لیے رسول تشریف لے گئے تو گود میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن، سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں ذرا اس کو لے لیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہادت عظمیٰ ہے، شہادت کبریٰ ہے، سب سے بڑی شہادت ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہے، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے۔ از روح قرآن یہ شہادت سب سے بڑی اس لیے ہے کہ یہ ظاہری طور پہ حسین کی شہادت ہے، مانوی طور پہ، باطنی طور پہ، حقیقی طور پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ یہ صرف حسن زن، حسن عقیدت نہیں ہے، لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ساری خصوصیات، وہ سارے کمالات موجود ہوں جو پہلے انبیاء میں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور کی فضیلت، جامعیت، وہ جزئی ہے یا کلی ہے؟ انبیاء پہ کلی ہے۔ تو جو اجزاء بھی، اسی لیے یوسف حسین تھے، ان کا حسن ضرب المثل ہے، حضور کا حسن ان سے بڑا حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شعر یاد کر لیجئے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، مگر کیسے آپ کے امام نے موازنہ کیا ہے، لفظ بلفظ سارے جانتے ہیں۔ صبر ایوب مشہور ہے، حضور کا صبر ان سے برتر اور فائق اور اولا ہے۔ تو سمجھانا میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی جو فضیلت ہے وہ کلی فضیلت ہے۔ تو نبیوں میں غور فرمائیے گا، شہید بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ انبیاء میں شہید بھی ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہمیں شہادت تو نظر نہیں آتی، جبکہ شہادت کی حضور کو آرزو بھی تھی۔ بخاری میں کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، حضور نے دعا فرمائی کہ میری آرزو ہے کہ میں دنیا میں شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں، 4 بار یہ لفظ آتے ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں۔ اب آپ تصور کیجئے، جلدی سے میں عرض کرتا ہوں کہ کیا حبیب کی کوئی آرزو ایسی ہو سکتی ہے جس کی تکمیل نہ ہو، جو مکمل نہ ہو، جو دعا قبول نہ ہو؟ لیکن ظاہری طور پہ شہادت نہیں ہونی تھی۔ قرآن میں آیا تھا واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہری طور پہ شہادت نہیں ہونی تھی، یہ کفر کا اور حق کا محاذ نہیں تھا حضور کا جو آخری سسٹم خاتم النبیین ہونے کے ضمن میں، یہ فائنل جنگ تھی۔ آخری نبی کی شہادت ظاہری بنتی نہیں تھی، کفر کا غلبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی سری طور پہ شہید ہوئے، کچھ نبی جہری طور پہ، ظاہری طور پہ شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت منقلب کر دی، ظاہر کر دی آپ کے 2 فرزندوں پہ، 2 بیٹوں پہ۔ امام حسن کو سری شہادت ملی، امام حسین کو جہری شہادت ملی۔ سبحان اللہ۔ تو شہادت حسین کی ظاہری طور پہ ہے، حقیقی طور پہ وہ حضور کی شہادت ہے۔ اسی لیے اس میں مصائب دیکھ لیں تو ویسے مصائب آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملیں گے ہسٹری میں، جیسے مصائب کربلا میں ملیں گے۔ وہاں بھوک بھی ہے، وہاں پیاس بھی ہے، وہاں پردیس بھی ہے، وہاں بے وطنی بھی ہے، وہاں پردہ داروں کا ساتھ بھی ہے، وہاں بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی سب کی قربانی ہے۔ کسی ایک قربانی میں اتنے رنگ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ قربانی سب سے بڑی بنانا مقصود تھا۔ تو وہ قربانی دینی اس نے تھی جو رسول میں سے ہو، واہ 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 جو رسول کا ہو۔ کیا بات۔ دنیا داری، ہر آدمی، اللہ تعالیٰ کا یہ مشیت کا انتظام ہے کہ ہر آدمی کو وہ بات سمجھ میں آتی۔ آپ بتائیں باپ کے چھوڑے ہوئے نامکمل کام کون مکمل کرتا ہے؟ بیٹا۔
تو اسی لیے زندگی میں قرآن میں اسٹیبلش کروایا گیا ابنا انا و ابنا اکم، تمہارے بیٹے تمہارے، میرے تو یہ دو بیٹے۔ سبحان اللہ سر، کیا بات، حضور کی وہ شہادت ظہور پذیر امام حسین پہ ہوئی، اور قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے، اپنے لب ہائے مقدسہ معمبرہ سے بھی کہہ دیا کہ سمجھ جاؤ میرے کام مکمل ہونے ہیں۔ تو میں خود یہ کہہ کے جاتا ہوں، حسین و منی و انا من الحسین، منیت کا درجہ ہے، جو چیز اس پہ ظاہر ہو سمجھ لو کام میرا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔